ایک آتا ہے چھری لے کر، اس کی بوٹی کاٹتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے. دوسرا آتا ہے، اس کی بوٹی لیتا ہے، کاٹتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے. کیسی گھن آئے گی، جھرجھری آ جائے انسان کو. تو بالکل یہی مثال ہے جو دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی کراہیت آئے. جتنا کریہ، جتنا برا اس عمل کو سمجھتے ہیں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا جائے، اتنا ہی کریہ، اتنا ہی برا یہ عمل ہے کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت کی جائے. جس طرح مردہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، کوئی آ کر لاش کو نیزہ چبائے یا بوٹی کاٹے تو لاش اپنا دفاع نہیں کر سکتی. کوئی لاش کے سامنے کھڑا ہو کر کتنی ہی باتیں اس کو سنا دے، لاش جواب نہیں دے سکتی. اسی طرح ایک شخص اپنی غیر موجودگی میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا. غیبت لفظ ہی بنا ہے غیب سے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. تو زندہ انسان کی برائی کرنا بھی، غیبت کرنا بھی حرام ہے، اور مردہ کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں سنسار کیا گیا تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے سن لیا. وہ 2 لوگ یہ کہہ رہے تھے، اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا لیکن اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ کتے کی موت نہ مارا گیا. کچھ دور آگے جا کے راستے میں گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ان دونوں کو بلا کر فرمایا، اتریے، اس گدھے کی لاش کھائیے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا، ابھی ابھی آپ لوگ جو اپنے بھائی کی عزت پر جو باتیں بنا رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے زیادہ بری تھیں. تو لہٰذا اس کے بارے میں بہت انسان محتاط رہے، سوچ سمجھ کے بات کرے. بچے کی، مجنوں کی، کافر کی بھی غیبت حرام ہے، اور جو دنیا سے چلا گیا اس کو انسان برا نہ کہے. اگر واقعی برے تھے اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور نیک تھے تو ان کی برائیاں کرنے کا فائدہ. لہٰذا کافروں کے لیے بھی منع کیا گیا کہ تم ان کی بھی برائی مت کرو، ان کی بھی غیبت مت کرو جب وہ دنیا سے چلے گئے ہوں. تو جب کافروں کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا تو صحابہ کو برا کہنا کیسے جائز ہوگا؟ بالکل وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غیبت کس کثرت سے کی جاتی ہے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے، سمجھے کہ ایک یہ نشان ہے کہ بامقصد باتوں کی، بامقصد کاموں کی کتنی کمی ہے. کوئی منزل نہیں ہے ہمارے سامنے، کوئی اصلاحی فلاحی مصروفیت نہیں ہے زندگیوں میں. اور یہ جو عادت ہے غیبت کرنے کی بچپن سے پڑتی ہے. اگر بچہ گھر آ کر کسی دوسرے بچے کی برائی کرتا ہے یا اپنے استاد کی برائی کرتا ہے، آپ کو یہیں پر اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اگر وہ آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ فلاں بچہ مجھے تنگ کرتا ہے یا ٹیچر تنگ کرتی ہیں، تو یہ غیبت میں نہ آئے گا، پھر آپ اسکول جا کر بات کیجئے. لیکن روزانہ ڈسکشن کے طور پہ یہ چیز مناسب نہیں. تو بچپن سے یہ عادت پڑتی ہے، اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر بڑھاپے تک یہ ساتھ رہتی ہے. حالانکہ بڑھاپا تو آپ دیکھیں کہ عمر کا وہ دور ہے کہ جب مہلت عمر ختم ہو رہی ہوتی ہے. یہاں غیبت کی اور وہاں نیکیاں دوسروں کو دے دیں، اور اب تو وقت بھی نہیں ہے کہ نیکیوں کی ایک اور فصل لگا لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں نا، آیت 267 میں، 266 میں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. کیا کوئی چاہے گا تم میں سے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو جس میں کہ کھجور کے درخت ہوں اور انگور ہوں اور اس میں نہریں بہتی ہوں، ہر طرح کے اس میں پھل ہوں، اور پھر اس پر بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، اتنے میں اس باغ پر ایک تیز بگولا آ جائے، فاحترقت، جو اس کو جلا ڈالے؟ کیا تم یہ چاہو گے؟ دنیا میں اپنی فصل برباد ہوتا ہوا تم نہیں دیکھ سکتے تو نیکیوں کی فصل کیوں برباد کرتے ہو زندگی کے آخری حصے میں آ کر؟ فرمائے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو.
تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے ویسے ویسے انسان محتاط سے محتاط ہوتا چلا جائے۔ عام طور پہ بوڑھے اپنے آپ کو ایگزیمپٹڈ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو حق حاصل ہے، ہم جس کی چاہیں غیبت کریں، جس کی چاہے ہم برائی کریں۔ یہاں تک کہ سالوں پہلے جو واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے وہ اس کو بھی دہرائے جاتے ہیں، اس کو بھی غیبت نہیں سمجھتے۔ خود 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، خود 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن ساس نے جو تنگ کیا تھا وہ نہ بھولے اب تک، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہماری ساس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اتنا ستایا ہے مجھے، اتنا ستایا مجھے۔ تو یہ کیا طریقہ ہوا دعا کرنے کا؟ اگر واقعی چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کی ساس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے تو معاف کر دیں ان کو، دعا استغفار کریں ان کے لیے، بجائے کہ ان کی غیبت کریں اور اپنی نیکیاں ان کے حوالے کر کے ان کو جنت دلوائیں۔ تو یہ چوائس تو نہیں ہے کہ یا میں جنت میں جاؤں یا میری ساس، دونوں بھی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، بہو نے ساس پہ یا ساس نے بہو، یا دو انسانوں نے ایک دوسرے کے اوپر، ان کو چاہیے معاف کر دیں، دل صاف کر لیں تاکہ دونوں ہی جنت میں جا سکیں۔ آمنے سامنے بیٹھیں، جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ ان کے دلوں میں سے غل نکال دے گا، اور وہ بیٹھیں گے مسندوں کے اوپر متقابلین، آمنے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہو، تم جاسوسی مت کرو، تم ایک دوسرے پر بڑھنے کی ہوس مت کرو، نہ حسد کرو، نہ بغض اور کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیر کر بات کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، وَلَا تَهَاجَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِيعِ بَعْضٍ، ایک دوسرے سے جدائی اختیار مت کرو اور اپنا سودا دوسرے کے بیچنے کے وقت آگے نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص دام کر رہا ہے، تم اس سودے پر سودا مت کرو، پہلے یہ دیکھ لو کہ اس نے اپنا معاملہ مکمل کر لیا۔ اگر دکاندار ایک گاہک سے سودا نہیں کر رہا تو تم اس چیز کو خریدنے کی تم پھر آگے پیشکش کر سکتے ہو۔ تو اپنے بھائی کے سودے پر سودا بھی نہ کرو، اس سے بھی دل خراب ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں۔ ابو داؤد میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او قالوا شعبہ۔ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، یا فرمایا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ تو رشک تو جائز ہے، لیکن حسد جو ہے وہ جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کی مصیبت اور تکلیف پر خوشی نہ منانا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس پر تو رحم فرمائے اور تم کو مصیبت میں ڈال دے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، شرک نہ کرنے والے ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے، البتہ جن دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو تو فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کا معاملہ ابھی ملتوی رکھو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ ایک اور حدیث کا مضمون ہے کہ فوت شدہ لوگوں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا سزا کو پہنچ گئے، جو وہ کر چکے تھے اس کی جزا سزا کو پہنچ گئے۔ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بولنا چھوڑے، بس جو شخص 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بولنا چھوڑے اور اسی حال میں مر جائے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ تو سوال ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ میں اپنی بہن سے جو ہے وہ 1 سال سے نہیں ملی، یا میاں بیوی کہیں کہ ہماری تو 1 ہفتے سے بات چیت بند ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کا قصور نہیں بھی ہے تو آپ جھک جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ اپنی اولاد سے بھی 3 دن سے زیادہ بات چیت بند مت رکھیں کبھی، کوئی بات نہیں،
ہو سکتا ہے قصور اولاد کا ہو، بیٹے نے زبان چلائی ہو، بدتمیزی کا، سرکشی کا مظاہرہ کیا ہو، یا بیٹی نے کیا ہو، قاعدے سے معافی اس کو مانگنی چاہیے، جھکنا اس کو چاہیے، لیکن ایک جوانی کی اکڑ ہوتی ہے نا، ایک پرائیڈ ہوتا ہے یوتھ کا، اگر وہ اس پرائیڈ کا شکار ہے، وہ نہیں معافی مانگتے آپ سے، اس کو پتہ ہے بچے کو کہ آپ بات نہیں کر رہی، ماں ہوتے ہوئے آپ اس سے بات چیت نہیں کر رہی، اسے کبیرہ گناہ کا احساس نہیں ہو رہا، آپ جھک جائیے، آپ بات چیت شروع کر دیجئے، آپ آغاز کر دیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ ٹھیک ہے میں سے بات نہیں کرتی، اس کو جھکنا چاہیے، ہاں قاعدے کے لحاظ سے اس کو سوری کہنا چاہیے تھا، نہیں کہہ رہا یا نہیں کہہ رہی، آپ جھک جائیے، آپ بات کا آغاز کیجئے، آپ بات کو سارٹ آؤٹ کر لیجئے۔ میکسیمم ہے 3 دن، اور 3 دن بھی کوئی گزار سکتا ہے ناراضگی کی حالت میں، لگتا ہے کہ سانس اپنا ہی بند ہو جائے گا، لگتا ہے اپنا دل بند ہو رہا ہے، نہ کھانے کا مزہ، نہ ہنسنے بولنے کا دل چاہتا ہے، نہ پہننے اوڑھنے میں مزہ رہتا ہے، ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے انسان کی زندگی کی اگر آپ کسی سے ناراض ہوں۔ تو جلد از جلد معاملے کو سالو کر لیں، کم از کم بات چیت شروع کر دیں، کم از کم آپس میں تعلق جوڑیں، دوبارہ سے کمیونیکیشن شروع کریں تاکہ بات سالو ہو جائے۔ حضرت بن نبی حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی سے 1 سال تک ترک ملاقات رکھے گا تو یہ عمل گناہ میں اس کا خون بہا دینے کے برابر ہے۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو ایسے موقع پر بے مددگار چھوڑ دے جب اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو، اللہ بھی اس کو اپنی مدد سے محروم رکھے گا جب وہ اس کی مدد کا خواہش مند ہوگا، اور جو مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے گا اور اس کی حمایت کرے گا جہاں اس کی عزت آبرو پر حملہ ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد کرے گا جب وہ اس کی نصرت کا خواہش مند ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں کہ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ تم لوگوں کے دیکھا دیکھی عمل کرنے والے مت بنو، کہ اگر وہ تم سے اچھا کریں تو تم بھی ان سے اچھا کرو، اور وہ برا سلوک کریں تو تم بھی ان سے برا سلوک کرو، بلکہ اپنا طریقہ یہی رکھو کہ تم کو ان سے اچھا سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا آپ نے کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، میں اس کو جنت کے بیچ میں گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو جھک جانا کتنا اچھا ہے۔ بڑے تو بڑے، یعنی والدین اور شوہر، وہ تو بڑے ہیں، ان کے سامنے تو جھک ہی جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا قصور ہو، انہوں نے زیادتی کی ہو، تب بھی جھک جائیے شوہر کے آگے، مت اکڑیں، ایگو ایشو مت بنائیں۔ والدین کے سامنے تو اکڑنے کا سوال ہی نہیں، جھکائیں، دوسروں کو بھی جھکائیں، ان کے والدین کے سامنے خود بھی جھکیں۔ یہ تو بڑوں کا ہے، چھوٹوں کے سامنے بھی جھکنے میں کوئی حرج نہیں، آپ جھک جائیے، آپ اولاد کو بلا کر بات کر لیجئے، آپ پیار کر لیجئے، چھوٹے بہن بھائیوں سے آپ بڑے بن کر بات کر لیجئے، بزرگی کا آپ مظاہرہ کیجئے، بزرگ بنیے۔ وہ نہیں جھکتے تو کوئی بات نہیں، آپ جھکیں گی تو اب دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑا، جنت کے بیچ میں گھر دلانے کی ضمانت لی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا چاہیے۔ اب سوال کسی نے یہ پوچھا تھا ایک دفعہ کہ کسی سے مشورہ لینے کے لیے کیا اس کو اگر ہم مسئلہ بتاتے ہیں تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی آپ سے مشورہ لے رہا ہے، اس میں اس کو حال چال تو بتانا ہوگا، تو ایسے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بتانے والے بتاتے ہوئے تکلیف محسوس کریں، جو بتا رہا ہے نا اپنا مسئلہ تکلیف سے بتائے، وہ سوچے کہ اگر کوئی بھی آپشن ہوتا میں اس کے سامنے یہ مسئلہ نہ کھولتا، تکلیف کے ساتھ بتائے، اور سننے والا سنتے ہوئے تکلیف محسوس کرے کہ کاش کہ میرے علاوہ اس نے کسی اور سے مشورہ لے لیا ہوتا تو مجھے کسی کی برائی پتہ نہ چلتی۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مزہ آ رہا ہے یا لطف محسوس ہو رہا ہے یا دلچسپی محسوس ہو رہی ہے، اب یہ غیبت ہو جائے گی۔ اب اسی طرح مشورے کا جہاں تک تعلق ہے، ایک آدھ دفعہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن روٹین کے طور پہ سمجھے کہ جیسے کہ روز کا خبر نامہ چھپتا ہے، ایک ڈیلی نیوز کے طور پہ اس کی باتیں بتانا کہ آج اس نے یہ کیا، کل اس نے یہ کیا، پرسوں اس نے یہ کیا، یہ مناسب نہیں۔ چلیں پھر ہم لڑکیوں ہی کا معاملہ کر لیں۔ سسرال والے بہت تنگ کر رہے ہیں، ساس بہت عاجز کرتی ہیں،
ایک آدھ دفعہ ساس کا ذکر کر کے کسی سے مشورہ لے لیں. اب یہ نہ ہو کہ مشورہ لے لیا، اگلے دن پھر کہا کہ آج ساس نے یہ کہہ دیا، اگلے دن پھر کھڑے ہو گئے آ کر اماں کے سامنے کہ اماں آج ساس نے پھر یہ کہہ دیا. اب یہ روز کا قصہ نہیں ہونا چاہیے. مشورہ آپ لے لیجئے اور ایک دفعہ بات کو طے کر لیجئے. اور یہ ساس بہو کا جھگڑا کوئی نرالا تو نہیں، صدیوں پرانا ہے. آپ کی بیٹی آپ سے اپنی ساس کی شکایت کرے تو آپ کہیں بیٹا مجھ سے کیا مشورہ مانگ رہی ہو، میں اتنا اچھا مشورہ دیتی تو میں اپنے مسئلے نہ حل کر لیتی خود. تو اگر آپ نے اپنی سسرال سے بہت اچھی نبھائی ہے تب تو آپ بیٹی کو مشورہ دے بھی سکتی ہیں. ساری زندگی خود ہی لڑتی رہیں ساس سے اور ان کی شکایتیں کرتی رہیں تو آگے بیٹی کو کیا مشورہ دیں گی؟ تو بیٹی سے کہہ دیں بیٹا میں تم کو کچھ نہیں کہہ سکتی، تم مجھے مشورہ دو، میں تمہاری دادی کا کیا کروں. تو لہٰذا اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہم مشورہ دینے کے قابل ہیں بھی یا نہیں. اور غیبت زیادہ تر ہمدردی کے نام پر، اپنائیت کے نام پر، فرینک ہونے کے نام پہ، انفارمل ہونے کے نام پر، ریلیکسیشن کے نام پر ہوتی ہے. انر سرکل میں ہوتی ہے، جن سے قربت ہوتی ہے، جن پر بھروسہ ہوتا ہے، انہی کے سامنے غیبت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم دل کی بھڑاس نکالتے ہیں غیبت کر کے. دل کی بھڑاس نہیں نکلتی. جتنی دفعہ آپ اس بات کو دہرائیں گی جس نے کہ آپ کو اذیت پہنچائی تھی، آپ اپنی تکلیف کو تازہ کر رہی ہیں، اپنا زخم خود کھرچ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بار بار بات کو دہرانا یہ تکلیف کو ہلکا نہیں کرتا. اگر یہ ہوتا ہے تو لوگ 30 سال 40 سال پرانی باتوں کو یاد کر کے روتے نا. تکلیف دور ہو جانی چاہیے تھی نا. وہ تو اپنا زخم خود تازہ رکھتے ہیں اور اتنا دہراتے ہیں تکلیف دہ باتوں کو، اتنا دہراتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی یاد ہو جاتی ہیں. یہ تک ان کو یاد ہوتا ہے کہ میری بہن آئی تھی، وہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اور ہاتھ اٹھا کر اس نے یہ کہا. اتنی تفصیل کیسے یاد رہی؟ اتنی تفصیل اس لیے یاد رہی کہ بہت دفعہ دہرایا اس کو، تو حفظ ہو گئی ساری ڈیٹیلز. تو فائدہ بہتر تھا قرآن حفظ کر لیتے نا اتنی محنت کر کے. تو کسی کی تکلیف دہ بات کو حفظ کیا تو فائدہ بھی کچھ نہ ہوا. تو یہ دراصل اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کا ذریعہ ہے، بار بار ایک بری بات کو دہرانا. اگلا تو کر کے بھول گیا، خود یاد رکھا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی. اسی طرح غیبت میں یہ بھی ہے کہ استاد کا شاگردوں کی کمزوریوں کو یوں ڈسکس کرنا، یا ڈاکٹر کا مریض کے مرض کو ایسے ڈسکس کرنا کہ اس کا حل نکالنے کی، علاج کی کوشش کی جائے. نیت یہ ہو کہ ہمیں حل نکالنا ہے. یہ بات غیبت میں نہ آئے گی. لیکن اس طرح سے مریض کا یا شاگرد کا ذکر کرنا کہ اس کی برائی سامنے آ جائے، کوئی حل درکار نہ ہو اور سب کے سامنے ڈسکشن کیا جائے، لوگ اس پہ ہنسنے لگ جائیں، یا آپس میں کسی کو کسی کے بارے میں بتا دیا جائے کہ فلاں اتنی خراب ہیں، فلاں اتنی خراب ہیں. تو یہ سب چیزیں غیبت کے اندر چلی جاتی ہیں. اس لیے کہ آپ کسی کی برائی جب کرتے ہیں آپ اس شخص کا پرسیپشن بنا دیتے ہیں نا. اس کا تجربہ نہیں ہے ابھی اس کے بارے میں، آپ نے ایک نیگیٹو فیڈ بیک دے دیا، اب وہ نیگیٹو ہی سوچے گا اس کے بارے میں. تو ایک برائی کا آغاز کر دیا. تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو غلطی ہو گئی، جو قصور ہو گیا، اب اس سے تم اللہ سے معافی مانگ لو. بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہو چکا ماضی میں اللہ اس کا پردہ ڈھانک دے، اللہ ہمارے اعمال نامے سے اس کو دور کر دے، اور اللہ آئندہ ہمیں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پہلے تولیں پھر ہم بولیں، سوچ سمجھ کے بات کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الحجرات آیت نمبر 13. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو.
در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ شعوب اور قبائل کو سمجھ لیتے ہیں۔ قبیلے کی جمع ہے قبائل، اور شعب شین عین با اس کی جمع ہے شعوب۔ انسانی معاشرے کی مختلف تقسیمیں ہوتی ہیں، یعنی سب سے پہلے تو ایک کنبہ ہوتا ہے جس کو خاندان ہم کہیں۔ خاندان ہوتا ہے یعنی کہ سمجھے میاں بیوی بچے، یہ خاندان ہو گیا چھوٹا سا۔ پھر اسرہ ہوتا ہے۔ اسرہ کیا ہوا؟ ایکسٹینڈڈ فیملی، ننیال ددیال یہ سب ملا کر۔ پھر یوں سمجھیں کہ قبیلہ ہوتا ہے، قبیلہ جس کو کہ ہم برادری کہیں، برادری ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، کون سندھی ہے کون پنجابی ہے، یہ ایک برادری بن جاتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر پھر شعب ہوتا ہے، شعب شین عین با، اس کا مطلب ہوتا ہے قوم یا نیشن یا پیپل، پیپل آف ٹرکی، پیپل آف پاکستان، پیپل آف قریش، ایسے کر کے، پیپل آف عربیہ، قریش نہیں، قریش تو بلکہ قبیلہ ہوگا، تو قبیلے سے اوپر شعب یعنی کہ عرب، دا عرب نیشن ہم کہیں، تو یہ نیشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ شعب ہوتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں نے بھی جس قدر وہ کر سکتے تھے تعریف اور انہوں نے تحسین کی ہے۔ ایچ جی ویلز جس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی گھٹیا انداز میں بات کی، آپ کے کردار پر رقیق حملے اس نے کیے، لیکن جب اس نے کتاب لکھی کانسائز ہسٹری آف دا ورلڈ، تو اس میں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے معاشرہ بنایا ہے جو کہ ان باتوں پر مشتمل ہے، جس کو کہ ہم حریت، اخوت اور مساوات کہتے ہیں۔ کانسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں وہ یہ بات لکھتا ہے کہ فریٹرنٹی، ایکوالٹی، فریڈم، اس کے نعرے تو بہت بلند کیے گئے، لیکن حقیقت میں محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فریٹرنٹی، ایکوالٹی اور فریڈم کی بنیاد پر واقعی ایک معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا، جہاں نہ اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل تھی، بلکہ فوقیت کا معیار تقویٰ دے دیا گیا۔ اب یہاں پر ہم ذکر پڑھ رہے ہیں شعوب کا، قبائل کا، اور اس سے پہلے مرد اور عورت کا ذکر کیا گیا۔ اب تک جو ہم نے مضمون پڑھا اس میں جو آپس میں افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے کدورت یا دوری یا نفرت یا دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب بیان کیے گئے۔ بدگمانی، تجسس، غیبت، تمسخر، اس سے یہ ہوتا ہے کہ افراد ایک دوسرے سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ نظریات ایسے بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے قوموں کے درمیان، پوری قوموں کے درمیان نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ قومیں ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھتی ہیں، ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہیں، اتفاقی وجہ سے، یعنی اتفاق سے اگر کوئی کسی خاص طبقے میں پیدا ہو گیا یا خاص خطے میں پیدا ہو گیا یا خاص خاندان میں پیدا ہو گیا، اب یہ کہتے ہیں کہ وہ برتر ہے دوسرے سے، یا کوئی خاص زبان بولتا ہے تو ان کا خیال ہو گیا کہ فلاں زبان کے بولنے والے باقی زبانیں بولنے والوں سے اعلیٰ یا افضل ہو گئے، یا لوگوں کو خیال رہا کہ نسلی یا رنگ کا امتیاز ہے، کسی کا رنگ اگر گورا ہے، صاف ہے،
تو کالوں پر اس کو فوقیت حاصل ہے. اور ہم اس کو کوئی ریڈنڈنٹ قسم کا نظریہ، کوئی ریڈنڈنٹ تھیوری نہ سمجھیں، یا ہم جاہلیت کے زمانے سے ہی اس کو متعلق نہ سمجھیں. ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایرین ریس کو سپیریئر قرار دے کر اس کو حکومت کا حق دے دیا جائے. اس نے کہا کہ ایرین ریس زیادہ سپیریئر ہے، زیادہ اعلیٰ ہے، اور لوگوں کے باقاعدہ سے میجرمنٹس لینے لگے. وہ لوگ ناپ تول کرنے لگے، آنکھوں کا فاصلہ کتنا ہے، آنکھوں کا رنگ کیا ہے، بالوں کا رنگ کیسا ہے، سر کا یہ جو سر ہے کھوپڑی اسکل، اس کا سرکمفرنس کتنا ہے. یہ سب ناپ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلاں جو ہیں، یعنی کہ جرمنز جو ہیں وہ باقی سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان کا پیدائشی حق ہے کہ باقی دنیا کے اوپر وہ حکومت کریں. تو یہ آج تک بھی ہم اس نسلی اور عصبی اور لسانی امتیاز کی تباہ کاریاں ہم نے دیکھی ہیں پچھلی صدی تک بھی. تو پیدائشی طور پہ کسی کو فضیلت دے دی گئی، عمل کا، عقل کا، اخلاق کا کوئی دخل نہیں. بس بائی برتھ کوئی بہتر ہیں، بائی کلر، بائی لینگویج کوئی بہتر ہیں. تو اس چیز نے لوگوں کو بہت پھاڑا. پھر پیشے کی بنیاد پر اعلیٰ گھٹیا کا تصور کیا گیا کہ فلاں جو ہے اس کا پیشہ اعلیٰ ہے لہٰذا وہ اعلیٰ ہو گیا، فلاں گھٹیا ہے اس لیے کہ اس کا پیشہ گھٹیا ہے. یعنی دنیا میں ڈگنیٹی آف لیبر کا کوئی تصور نہ تھا. پھر اسی طرح قوموں کے اوپر لوگ بٹ گئے. جیسے یہودیوں کے ہاں ہم نے دیکھا کہ یہودیوں کے ہاں یہودی اور غیر یہودی کے حقوق میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کہتے تھے کہ یہودی کسی یہودی سے تو سود نہیں لے سکتا، ایک یہودی دوسرے یہودی سے چوری نہیں کر سکتا، لیکن غیر یہودیوں سے یہ سارے کام کر سکتا ہے. غیر یہودی کا مال بھی چرا لے، دھوکہ بھی دے دے، قتل بھی کر دے، کوئی بڑی بات نہیں. تصور ان کا یہ تھا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کے بارے میں ہم پہ کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں. ان کا خیال یہ تھا اصل انسان صرف یہودی ہیں، باقی لوگ تو انسان نما حیوان ہیں. اور یہ جو ان کا ایک مسکہ خیز خیال تھا، ایک ریڈیکلس ان کا خیال، ان کی تھیوری تھی، اس کو ڈارون نے اپنی طرف سے مزید تائید اس کی کر دی. اب تو ان کو اپنی برتری کے لیے ایک طرح سے سائنسی نظریہ مل گیا، اور انہوں نے دنیا کی قوموں میں سے بعض نے کھلم کھلا یہ دعویٰ کیا کہ ہم زیادہ ہائر ایوالوڈ ہیں، ہمارا ارتقاء ہو چکا ہے، اور باقی اقوام جو ہیں وہ مختلف ارتقائی منازل میں ہیں، وہ ڈفرینٹ ایولیوشنری سٹیجز میں ابھی ہیں. خاص طور پہ افریقنوں کے بارے میں تو کہا کہ یہ تو ابھی بس بندروں ہی سے ذرا اوپر اٹھے ہیں، تو لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے اوپر حکومت کریں. تو ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم کیا ہے یورپینز نے، ڈچ نے، پورچوگیز نے، اور فرینچ نے، اور برٹشرز نے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. کیسے ساؤتھ امریکہ کی سویلائزیشنز کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا، ایکسٹنکٹ، ٹوٹل جینوسائڈ. ایزیٹکس تھے، انکاز تھے، ان کا ایک آدمی نہ زندہ چھوڑا اپنے بس پڑتے، انہوں نے مکمل تباہ کر دیا ان کی تہذیب کو. اسی طرح افریقنوں کے اوپر جو ظلم کیے، نیگروز کے اوپر بالکل جانوروں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا، اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھر بھر کے کنٹینرز کے اندر لاتے تھے، اور ان کو بالکل جانور ہی سمجھتے تھے. تو یہ جو نظریہ ہم کو یہودیوں کا پڑھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ باقی انسان تو انسان نہیں ہیں، یہ تو بس انسان نما حیوان ہیں، گویمز ہیں، جینٹائلز ہیں، یہی تو نظریہ ڈارون نے اس کی تائید کری. اور اس کا کتنا نیگیٹو ریپرکشن دنیا پر ہوا ہے تھیوری آف ایولیوشن کا، شاید ہم کو اس کا پوری طرح اندازہ نہیں. تو یہ آپس میں قوموں کا معاملہ تھا. اب جہاں تک مرد اور عورت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں گریس میں تو کافی عرصے بحث چلتی رہی کہ عورت انسان ہے بھی یا نہیں. پھر ان کی کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ عورت انسان نہیں ہے، ناپاک جانور ہے. پھر تھوڑی سی اور ترقی ہوئی، ذرا عقل آئی ان کو، تو انہوں نے یہ احسان کیا عورت کے اوپر کہ اس کو انسان کا درجہ تو دیا، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تو انسان، لیکن صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس کی کوئی اپنی
آئیڈینٹی نہیں، کوئی اس کا اپنا ذاتی تشخص نہیں۔